الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی بڑائی اس شہنشاہ کائنات کے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ عنایت فرمایا۔ پروردگار عالم کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جس قدر کل کے درس کے اندر آپ کے سامنے نماز کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ معراج عطا کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہر حال میں نماز کو فرض قرار دیا ہے، اور یہ بھی بات بتائی گئی تھی چاہے وہ آدمی امیر ہو، چاہے وہ آدمی غریب ہو، چاہے وہ آدمی حاکم ہو، چاہے وہ آدمی محکم ہو، چاہے وہ آدمی مالدار ہو، چاہے وہ آدمی فقیر ہو، چاہے وہ آدمی تندرست ہو، چاہے وہ آدمی بیمار ہو، ہر حال میں نماز فرض ہے۔ بہرحال اس تعلق سے اسی ضمن کے اندر نماز کے تعلق سے بات ہوئی تھی، اور نمازی کے تعلق سے بھی چند باتیں تھیں، وہ آپ کے سامنے آج کے درس کے اندر بتا کر ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو آپ اللہ کی مدد طلب کیجئے، کس کے ذریعے؟ بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب بھی کوئی آدمی آتا تھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے تعلیمات، عقائد کے تعلیمات سکھانے کے بعد اسے جس چیز کی طرف راغب کرتے تھے یا جس چیز کی طرف بلایا کرتے تھے وہ نماز ہی کے تعلق سے بلایا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ پچھلے درس کے اندر یہ بھی بات بتائی گئی تھی، اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ آدمی دن میں 5 وقت غسل کرتا ہو یعنی نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر میل اور کچل باقی رہے گا؟ تو اللہ کے رسول نے بات بتائی تھی کہ اس کے جسم پر کوئی میل اور کچل باقی نہیں رہے گا۔ مراد یہی ہے، بندہ اگر دن میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے صغائر گناہ کو معاف کریں گے، اللہ رب العالمین اس کے صغائر گناہ کو معاف کریں گے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے نماز کو ہر حال میں فرض قرار دیا ہے، چاہے وہ آدمی کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو۔ جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کے موقع پر نماز کو بند نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ آدھی جماعت نماز ادا کرے اور آدھی جماعت لڑتے رہے، ہر حال میں نماز فرض ہے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں جتنے ضروریات کے چیزیں ہوتے ہیں کہ تمام کی تمام ضروریات پورے کرتے ہیں۔ ایک رات ان کے پاس قیام رہتے ہیں، رہنے کے بعد انہیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع بن کعب کہ تمام کی تمام چیزیں انہیں لا کر دیتے ہیں۔ پانی کی ضرورت ہو، مسواک کی ضرورت ہو، جو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتے ہیں ربیع بن کعب رات میں تمام کی تمام چیزیں کر گزرتے ہیں۔ جیسے ہی اگلے دن کی صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع بن کعب سے پوچھتے ہیں، اے ربیع بن کعب تم اس چیز کے معاملے میں کیا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ کی جنت کے اندر رفاقت چاہتا ہوں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع بن کعب کو اتنا ہی کہتے ہیں، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم میری مدد کرو کثرت سے سجود کر۔ مراد یہی ہے کہ جتنا ہو سکے انسان اپنے آپ کو نمازوں کا عادی بنائے۔
اگر بندہ نمازوں کا عادی رہتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہے گا۔ جیسا کہ مشہور حدیث بھی ہے، جیسا ہی میدان محشر کے اندر تمام لوگ پہنچیں گے، ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کو دیکھے گا، اللہ رب العالمین بندے کو دیکھیں گے، دونوں کے بیچ میں نہ کوئی پردہ رہے گا، نہ کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا رہے گا، بلکہ اللہ رب العالمین سوالات کریں گے، بندہ جواب دے گا۔ ایک طرف بندہ نگاہ گھمائے گا، دیکھے گا دائیں طرف جہنم ہے، دیکھے گا اس کے نام اعمال ہے، اور آدمی یہی کہے گا اگر اس کے نام اعمال صحیح رہیں گے تو ہائے میری خوشحالی ہے کہے گا، اگر آدمی کے نام اعمال برے رہیں گے تو یہی کہے گا ہائے میری بربادی ہے، ہائے میری بربادی یہی کہے گا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو نمازی بنائے۔ اس لیے ربی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے کہ میں رفاقت چاہتا ہوں آپ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بتائی کہ آپ کے لیے ضروری ہے جتنا ہو سکے آپ کثرت سے سجود کرے، جتنا ہو سکے آپ کثرت سے سجدے کرے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جریح بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر بندہ اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہے، جس قدر آسمان کے اندر سورج ہے ابر نہ ہو تو انسان جس قدر بآسانی سورج کو دیکھ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے آسمان کے اندر ابر آلود نہ ہو، آسمان میں ابر نہ ہو، 14ویں چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت اور مشقت محسوس نہیں ہوتی، جس قدر ایک انسان بآسانی دیکھتا ہے، اور کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو دیکھے تو اس کے لیے ضروری ہے رب کا کلام کہتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر اس میں یہ بات بتائی ہے آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، سورج نکلنے سے پہلے۔ علماء کرام نے مراد لی ہے نماز فجر، علماء کرام نے جو مراد لی ہے وہ نماز فجر ہے، اور اس کے بعد وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے مراد یہی ہے نماز عصر۔ آج آپ کو اکثر و بیشتر نوجوانان اسلام ماہ رمضان کے اندر فجر کے معاملے کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، فجر کی نمازوں کے اندر آ رہے ہیں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہماری نمازیں بھی چٹ ہو جائے گی، ہماری نمازیں بھی ختم ہو جائے گی۔ لہذا مسلمانوں بتانا مقصد یہی ہے جس قدر ماہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو نمازی بنائے رکھے ہیں، اپنے آپ کو نمازی بنائے لے چلے ہیں، باقی دنوں کے اندر، دیگر دنوں کے اندر اپنے آپ کو نمازی بنائے، اپنے آپ کو نمازی بنائے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو نمازی بنائے۔ جب اللہ رب العالمین میدان محشر کے اندر سوال کریں گے سب سے پہلے ان اول ما یحاسب به یوم القیامت، اللہ رب العالمین قیامت کے دن بالصلاۃ کے نماز کے تعلق سے ہی سوال کریں گے، اللہ رب العالمین نماز کے تعلق سے ہی سوال کریں گے۔ آج آپ کو امت کے نوجوان مرد تو مرد، خواتین ملت ایسی ہے جو نمازوں سے کوسوں دور پڑی ہے، ابھی چند دنوں کے بعد ہمارے پاس یہ نماز ختم ہو جائیں گی۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اسے دیکھیں نماز ادا کر رہے، اسے دیکھیں نماز ادا کر رہے، ایسی نمازیں ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گی، ایسی نمازیں ہمارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ لہذا بتانا مقصد یہی ہے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو ایمان والا بنائے۔ رب کا کلام کہتا ہے قد افلح المؤمنون، وہی لوگ کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع رہا، جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع رہا۔ مراد یہی ہے جس قدر ہم ماہ رمضان کے اندر نمازوں کے عادی بنے ہوئے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، دیگر رمضان کے بعد بھی ہم نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بات ملتی ہے اللہ رب العالمین جنتی لوگوں کو جنت میں ڈالیں گے، جہنمی لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے، تو جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، سقر جو ہے جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے، جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین ان غیر نمازیوں کو ڈالیں گے، اور اللہ رب العالمین جب جہنمیوں کو ڈالیں گے جنتی لوگ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جہنمی لوگ ان کے جواب میں کہیں گے، جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر پھینک ڈالا، تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر ڈال رکھا؟ تو جواب میں کہیں گے جہنمی لوگ کہیں گے لم نک من المصلین، کہ ہم نماز کی
پابندی نہیں کیا کرتے تھے، ہم دنیا کے اندر تھے تو نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے۔ لہذا مسلمانوں بتانا مقصد یہی ہے، اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گے۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے آخرت کے اندر کامیاب رہیں گے تو رہیں گے، اللہ رب العالمین نماز کی وجہ سے ہم لوگوں کو جنت کے اندر ڈالیں گے۔ دنیا کا فائدہ اگر آپ چاہتے ہیں، دنیا کا فائدہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نمازی بنائیے، آپ اپنے آپ کو نمازی بنائیے، جیسا کہ پچھلے درس کے اندر ایک آیت بتائی گئی تھی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بات بتائی ہے، لوگوں آپ نماز کی پابندی کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے یہی بات بتائی ہے، اگر بندہ ان تین چیزوں کو پکڑے رکھتا ہے دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب رہیں گا، پروردگار عالم ہم پر رحم فرمائیں گے۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ پر رحم کرے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ پر رحم فرمائے، تو لہذا مسلمانوں بطور مقصد یہی ہے جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کے اندر جتنے چیزیں بنایا ہے کس لیے بنایا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے ہی بنایا ہے۔ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، یہ رخ بدلتی ہوائیں، اور اسی طریقے سے گرمی کا آنا، سردی کا آنا، بارش کا آنا، زمین سے طرح طرح کے نباتات، زمین سے طرح طرح کے غلہ جات اٹھنا، یہ اللہ رب العالمین نے کس کے لیے بنایا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے تمام کی تمام چیزیں ہم لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ ہم لوگوں کے اس کے ضمن میں کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کے تمام کی تمام چیزیں استعمال کرنے کے بعد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے تحت پروردگار عالم کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس قدر ہم دنیا کے اندر بھیجا ہے کس لیے سے بھیجا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے، اسی لحاظ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے۔ لہذا مسلمانوں بتانا مقصد یہی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ تربیتی مہینہ ہے۔ اس تربیتی مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو سدھارے، ہم اپنے آپ کو چوکن نہ کرے، ہم اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائے، ہم اپنے آپ کو عابد بنائے، دنیا کے اندر بھی فائدے میں رہیں گے، آخرت کے اندر بھی فائدے میں رہیں گے۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین جب تک اس سرزمین پر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، ہمارے قیام کو، ہمارے تراویح کو، یہ تمام کی تمام چیزوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔